بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے جو اخبارات ہیں تازہ وہ جو ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک الارم یا جو بم ٹک 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 کر رہا تھا پچھلے 4-5 سال سے، جو غیر ملکیوں کے متعلق تھا اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے متعلق تھا، وہ لوگ جو فوڈ ڈیلیوریز کا کام کر رہے تھے اور جس صورتحال میں وہ کام کر رہے تھے وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ بم ایک دن پھٹے گا، وہ پھٹنا شروع ہو گیا۔ خیر کچھ دنوں سے اطلاعات آ رہی تھی کہ کافی پاکستانیوں کو لاکھوں کے حساب سے جرمانے ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ مصدقہ باتیں نہیں تھیں، اب یہ مصدقہ بات جو سامنے آئی ہے وہ سکات برکت کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور سکات برکت نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کس طرح لوگوں نے فوڈ کمپنیاں بنا کے امپلائیز رکھ کے کتنے ملینز کراؤن کا گورنمنٹ کو دھوکے دیے اور فراڈ کیے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں جو سکات برکت نے جو رپورٹ بنائی ہے، میں اس کے سے بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 2017 میں جب ایک دم سے فوڈ ڈیلیوریز یا کوریئر کمپنی بننا شروع ہوئی تو سکات برکت والے پریشان ہو گئے کہ ایک دم سے کیوں کوریئر کمپنیز بننا شروع ہو گئی ہیں اور اتنا زیادہ کام ان کے پاس کدھر سے آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سکات برکت والے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کی انڈسٹری کافی زیادہ بننی شروع ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس انڈسٹری کے اندر غیر صحت مندانہ رجحان تو نہیں ہے، تو ایک آٹومیٹیکلی ان کا ایک الارم آپ سب نے کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس الارم پہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ چیز کیوں اس طرف ڈائریکشن چل پڑی ہے، اس کے پیچھے صورتحال کیا ہے۔ ایک تو ہو گیا سکات برکت والوں کا اپنا انٹرنل جو الارم تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ لوگوں نے کافی زیادہ کمپنیاں کھولنی شروع کر دی فوڈ کی۔ اس کے بعد یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ کافی زیادہ لوگ اس طرح کی کمپنیز کو، جب یہ مختلف سیکٹرز کی طرف سے الارم ہوا تو سکات برکت نے سن 2021 میں تقریباً 3-4 سال کے بعد جا کے انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی کہ یہ جو فوڈ ڈیلیوری کمپنیز ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب مارچ 2021 میں اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تو اگست 2023 تک انہوں نے دیکھا کہ 74 کمپنیوں کو جن انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی تھی آلریڈی اگست 2023 تک، اور تقریباً اس وقت انویسٹیگیشن جو انہوں نے کر رہے تھے وہ 106 کمپنی کے متعلق کر رہے تھے اور 74 کی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اب اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کمپنیاں 77.7 ملینز کا فراڈ کر چکی ہیں، یا ان کے ذمہ ڈیوز ہے یا ان کو جرمانے ہو رہے ہیں۔ آپ حساب کریں کہ 74 کمپنیاں اور جو فراڈ ابھی تک سامنے آیا وہ 77.7 ملین کا، یعنی فی کمپنی 1 ملین کراؤن سے زیادہ کا آیا ہے۔ یہ جو انکوائری ہے ٹوٹل میں 2024 کی گرمیوں کے موسمی انکوائری ختم ہوگی تو مزید اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا ٹوٹل انویسٹیگیشن جو تھی وہ 106 کمپنی کے خلاف شروع کی گئی تھی، 74 کے خلاف کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اب 90% جو کمپنیز آئی ہیں اس میں سے، یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹل ساری کمپنیز جو ہیں وہ irregular تھی، 90% جو کمپنی آئی ہیں وہ مسٹیکس شو کر رہی تھی، اور مسٹیکس بہت بڑی تعداد میں شو کر رہی تھیں۔ اب اس سے کیا ہوا کہ یہ جو کمپنیز جن کے ساتھ پرابلم ایشو ہیں ان کی وجہ سے جو ان کے امپلائیز تھے یا جو انہوں نے ایک امپلائیز بنائے ہوئے تھے، ان میں 172 لوگوں کے خلاف مزید انکوائری شروع ہوگی۔ 106 تو کمپنیز کے خلاف ہوگی، اس کے بعد جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے 172 لوگ، ان کے خلاف بھی انکوائریز چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس 172 لوگوں میں وہ سارے لوگ شامل ہوں گے جو فوڈ ڈیلیوریز کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو سب سے غریب اور پسماندہ پاکستانی یہی ہیں جن کو ایک پراپر جاب نہیں ملتی، اور وہ بیچارے اس جگہ پہ آسان پیسہ کمانے کے لیے وہ جا کے پھنس جاتے ہیں کہ چلو روزی روٹی ہماری لگے رہے، لیکن چونکہ تھا۔ اب اس میں جو مسٹیکس آئی ہیں، جو کمپنیوں نے مسٹیکس کی ہیں، اس میں جو سب سے بڑی مسٹیک کی کمپنیاں فراڈ کر رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ویلیو ایڈڈ ٹیکسز جس کو ہم واٹ بولتے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کر رہی تھیں، غیر رپورٹ شدہ آمدنی تھی، ان کے پاس آمدنی ملینز میں تھی اور وہ رپورٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم اتنے پیسے کما رہے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیلز میں ساتھ جاتا ہوں۔ اس کے بعد جو سیلریز لوگوں کو دے رہے تھے وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے، لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے تھے، لوگ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے۔ جب سکات برکت والوں نے اس کی تحقیقات کرنا شروع کر دی تو ان کو جو سب سے اچھی ہیلپ جو ملی وہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے مل رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو کمپنیاں یہ ساری کمپنیاں کیا کر رہی ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس میں ملینز کے حساب سے پیسے آ رہے ہیں اور ملینز کے حساب سے پیسے جا رہے ہیں۔
لیکن جب وہ ڈکلیئر کرتی ہیں تو وہ 0 ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ ہمیں نہ آمدنی ہوئی ہے نہ ہمیں لاس ہوا ہے، 0 بیلنس کر کے ختم کر دیا انہوں نے۔ اب اس چیز کو جب انہوں نے چیک کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ صرف ان کی آمدنیاں چیک کی جائیں، بلکہ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، مثلا ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی بیگمات، ان کے پیرنٹس، ان سب کے اکاؤنٹ بھی زیر تفتیش لائے گئے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ان کے اکاؤنٹس میں بھی اس طرح سے اللیگل طور پر پیسے آ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کافی لوگوں کو ادھر جو تنخواہیں تھیں وہ یا تو کیش کی مد میں دے رہے تھے، بینکوں سے پیسے نکلوا کے دے رہے تھے، جب ادھر سے پیسے آتے تھے یہ پیسے کیش نکلواتے تھے اور لوگوں کو جا کے تقسیم کرتے تھے، یا لوگوں کو سیلریز کی مد میں پیسے بھیجتے تھے ہر مہینے۔ اب جو امپلائیز رکھے ہوئے تھے جن کے نام پہ ایپ کھلوائی ہوئی تھی، انہوں نے آئی ڈی کھلوائی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو ہر مہینے وہ سیلریز پے کر رہے تھے، اور جتنا وہ لوگ کمیشن کے حساب سے کام کر رہے تھے اپنا کمیشن رکھ لیا، باقی ان کو بھیج دیا۔ جب ان کو پیسے بھیج رہے تھے تو ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ پیسے کدھر سے آئے، تو کبھی کسی نے کہا جی ہمیں کسی نے ہیلپ کی ہے یا لون دیا ہے، لیکن چونکہ یہ کنٹینیو سلسلہ تھا اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس کنٹینیو سلسلے میں آپ اتنا لون اتنے عرصے تک کنٹینیوز آپ لے سکتے ہیں، یا ہیلپ اتنے عرصے تک کنٹینیوز لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا بیسک دیکھیں کہ فراڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کمپنیاں کام کس طرح کرتی تھیں۔ اب کمپنیاں کام کس طرح کرتی ہیں، اگر آپ دیکھیں سویڈن کے اندر تو اس وقت 4 بڑے پلیٹ فارم ہیں یا 4 بڑی جو کمپنیز ہیں جو فوڈ ڈیلیوریز کا کام کرتی ہیں۔ اس میں سر فہرست فودورا ہے، اس میں اوبر ہے، اس کے ساتھ پھر وولٹ ہے اور بولٹ ہے۔ جب یہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تو اس وقت فودورا ایک واحد ایسی کمپنی تھی جو امپلائیز بھی رکھ رہی تھی اور ساتھ وہ ان لوگوں کو بھی رکھ رہی تھی جو لوگ اپنی کمپنیاں بنا کے فودورا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں امپلائیز تو ہو گیا کہ آپ نے ان کا جاب کانٹریکٹ بنایا، ان کو آپ دے رہے ہیں جتنا آپ کما رہے ہیں، فودورا آپ کو اتنے پیسے دے رہی ہے۔ جب آپ اپنی کمپنی بنائیں گے، ایک کمپنی ہوتی ہے سیلف امپلائڈ کمپنی آپ بناتے ہیں اور آپ فودورا کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ کما رہے ہیں فودورا والے اس پہ آپ کو واٹ بھی دیں گے، ٹیکسز بھی دیں گے، آرٹیز آپ کو دیں گے، اس کے بعد ڈکلیریشن وغیرہ آرٹیز وہ آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ فودورا امپلائیز بھی رکھ رہی تھی اور کمپنیز کے ساتھ رکھ رہی تھی، جبکہ وولٹ، اوبر ایٹ اور بولٹ کمپنی یہ اس وقت صرف اور صرف ان لوگوں کو رکھ رہی تھی جن کے پاس اپنی کمپنیاں بنی ہوئی تھی، اور وہ کمپنیاں بنا کے افسکات بنا کے وہ ان کے ساتھ رجسٹر ہوتے اور وہ کمپنیاں ان کمپنیوں کو فکتورا کے ساتھ پیمنٹ کر رہی تھیں۔ اوبر ایٹس ابھی تک سٹیل وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ اگر آپ جاب چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپلائی کریں، وہ آپ کو آئی ڈی کھولنے میں 1.5 سال 2 سال لیتے ہیں۔ جب آپ کی آئی ڈی کھول دیتے ہیں کھلوانے کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ایک مدر کمپنی کو تلاش کریں سویڈن کے اندر۔ مدر کمپنی کو سویڈن کے اندر کیوں تلاش کریں؟ کیونکہ اوبر ایٹ جو کمپنی ہے بیسیکلی تو یہ سان فرانسسکو امریکہ سے ہے، لیکن اس کا جو یورپ میں ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایمسٹرڈم میں ہیڈ کوارٹر کیوں رکھا ہوا انہوں نے کہ وہاں پہ ان کو ٹیکس یہ بچاتا ہے، وہ سویڈن کے اندر اپنی کمپنی کو نہیں کھولنا چاہتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سویڈن کے اندر لوگوں کو کہا جی آپ اپنی کمپنیاں کھولیں، آپ ہماری کمپنی کے ساتھ لنک شیئر کریں، آپ کو پلیٹ فارم ہم دیتے ہیں، جو آپ کو اپلیکیشن ہے سارا کچھ ہم دیتے ہیں، کانٹریکٹس ہم بنائیں گے، سب کچھ آپ اپنی کمپنیاں بنائیں، کوریئر کمپنیاں جو بھی ڈیلیوریز آئیں گی، جو لوگ آرڈر کریں گے وہ آپ کو جائیں گے، آپ اپنا اس میں سے شیئر ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے جائیں گے، آپ آگے سے امپلائیز کو تنخواہ دیتے جائیں۔ اگر آپ پورے سویڈن میں دیکھیں تو پورے سویڈن میں جو فوڈ انڈسٹری ہے اس میں 95% جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ میں فوڈ ڈیلیوریز کی بات کر رہا ہوں، میں ریسٹورنٹس کی بات نہیں کر رہا۔ 95% پاکستانی، اگر آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، میں اسٹاک ہوم پچھلے دنوں جانے کا اتفاق ہوا، میں معلوموں میں رہتا ہوں، آپ کو ہر طرف پاکستانی نظر آئیں گے، اور اس طرح نظر آئیں گے جیسے وہ برسات کے موسم میں آپ کہتے ہیں کھمبیاں باہر آتی ہیں، اس طرح پاکستانی آپ کو ہر روڈ پہ ہر گلی میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کام کرنا بہت اچھی بات ہے، کم از کم یہ کرمنلز نہیں ہیں، کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو ان پاکستانیوں کو جب انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کمپنیز مدر کمپنی تلاش کریں، تو کچھ پاکستانیوں نے اپنی کمپنیاں خود بنا لی، اس کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ایڈ کر دیا کہ آپ آ کے ہماری کمپنی کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو ہم اتنے % رکھ کے آپ کو باقی دیتے ہیں۔ کچھ کمپنیاں 10% رکھ رہی تھیں، کوئی 15، کوئی 20، کوئی 25% رکھ کے
اپنا کمیشن باقی پیسے ان امپلائیز کو دیتی تھی جو امپلائیز ان کے لیے کام کر رہے تھے. اب اوبر ایٹس ایمسٹرڈم سے پیسہ آتا تھا ان کمپنیوں کے پاس، وہ کمپنیاں اپنا کمیشن رکھ کے تو باقی جو امپلائیز جو کوریئر تھے ان کو دیتی تھی کہ رائڈرز ان کو دیتی تھی کہ یہ آپ کے باقی پیسے جو آپ کی آمدنی میں سے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جو پیسے رکھ رہے ہیں 15 20 25 30% یہ ہمارا ٹیکس کے پیسے ہم رکھ رہے ہیں. جبکہ یہ کمپنیاں حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت کم کمپنیاں ایسی تھیں جو وہ ٹھیک طریقے سے ڈیل کر رہی تھیں. وہ نہ وہ لوگوں کو ریگولر جاب کا کنٹریکٹ دے رہی تھی، نہ وہ ان کے ٹیکسز پے کر رہی تھی، نہ وہ ان کو ریگولر طریقے سے سیلری دے رہی تھی، نہ وہ ان کے لیے سیلری سلپس بنا رہی تھی. تو یہ جب ان کمپنیوں سے پیسہ نکل کے لوگوں کے اکاؤنٹس میں جانا شروع ہوا تو اس کھاتے برکت والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس ہر مہینے پیسے آ رہے ہیں، اور پیسے بھی تھوڑا نہیں آ رہے. 20 25 30 ہزار لوگ کام ڈٹ کے کرتے ہیں اور زیادہ پیسہ کماتے ہیں کہ پیسہ اوبر سے اچھا آ رہا تھا. تو اس کمپنیوں کو جب آڈٹ ہونا شروع ہوگا ساری صورتحال سامنے. یہ جو پیرنٹس کمپنی ہے مثلا جو اوبر ایمسٹرڈم میں، یہ جو باقی کمپنیاں سویڈن میں یا دوسرے ممالک میں، یہ جب لوگوں کو پے کرتی ہیں اور ایک اماؤنٹ پے کرتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ ڈیٹیل ٹیکس کے ڈپارٹمنٹس میں بھی بھیجتے ہیں کہ آپ کے کنٹریز میں ان کمپنیز کو ہم نے اتنی پیمنٹ کی ہوئی ہے. ایکچولی پورے یورپ کے اندر سسٹم ہے تو وہ اپنے آپ کو کلین رکھنے کے لیے کرتی ہیں. اب اس پیمنٹس کے اندر انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ جی ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں ہم نے اتنے اخراجات ہیں، ٹپ کے سلسلے میں اتنے اخراجات ہیں. تو یہ جو کمپنی یہاں پہ تھی، جو امپلائیز جنہوں نے رکھے ہوئے تھے اور جو بڑی کمپنیوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں، وہ کمپنیاں کیا کرتی تھیں کہ وہ ان چیزوں کو اخراجات کے شعبے میں رکھ کے تو ان کو سے ٹیکس کو منا کر لیتی تھی، جو موسٹلی کیسز میں دیکھا گیا ہے. تو یہ جو طریقہ کار تھا کہ جو بڑی کمپنی پیچھے سے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کھاتے برکت کو انفارم کر رہی تھی ڈیفرنٹ چیز، یہ لوگ جب ٹیکس ڈکلیریشن کر رہے ہوتے تھے تو یہ ڈیفرنٹ چیزوں کو بتا رہے ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک انویسٹیگیشن کے اندر یہ بات بھی ان کے سامنے آئی ہے کہ اس طرح بھی لوگوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیے ہوئے ہیں اور ٹھیک طریقے سے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. کھاتے برکت نے جب ان کمپنیوں کے جو مالکان ہیں ان کو انہوں نے لیٹرز لکھے اور ان کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ بلیو کریں کہ بہت ساری جو کمپنیاں تھیں ان کمپنیوں نے اس کھاتے برکت کے لیٹرز کا جواب بھی نہیں دیا، یا انہوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، یا جب کسی نے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم تو بالکل نئے ہیں سویڈن میں، ہمیں تو رولز ریگولیشن کا نہیں پتہ. تو یہ انہوں نے مختلف قسم کے بہانے بنائے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب قانون سے ناواقفی جو ہے وہ آپ کو جرم سے جان نہیں چھڑوا سکتی، آپ کا قانون سے واقف ہونا بہت لازمی ہے. جب آپ ایک کمپنی کھول رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے، آپ کمپنیز کو اس کے مطابق چلائیں گے، نہ کہ آپ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سویڈن میں نئے آئے اور ہمیں رولز کا پتہ نہیں چلا. اس کھاتے برکت نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ موسٹلی جو کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں یہ ان اشخاص نے کھولی ہوئی ہیں جو سویڈن میں بالکل نئے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو سب سے مین چیز جن لوگوں نے جواب دیا انہوں نے کہا جی ہمیں تو رولز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی رولز تھا، ورنہ ہم ایسے کر لیتے ورنہ ہم ایسے کر لیتے. وہ اپنے آپ کی بک کیپنگ نہیں کر رہی تھی کہ کتنی آمدنی ہو رہی ہے، کتنے اخراجات ہو رہے تھے، وہ سیلریز نہیں بنا رہے تھے، اور وہ ملینز کے حساب سے آمدنی لے کے ملینز کے حساب سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہمارے اخراجات ہیں، ہم نے یہ اخراجات کیے ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، تنخواہوں کا خرچہ ہے، سارا ہے. آخر میں وہ زیرو کر لیتے تھے، لیکن سیلری سلپس نہیں بنی ہوئی تھی لوگوں کی، جاب کنٹریکٹس نہیں بنے ہوئے تھے. تو مطلب ان کمپنیوں کو ایسے چلایا گیا جیسے جس طرح پاکستان میں ایک کرانے کی دکان ہوتی ہے کہ آپ کو حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ کسی نے ٹیکس پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا ہے. انہوں نے سویڈن میں بھی اسی طرح ٹیکس ان کمپنیز کو چلایا، اور نتیجہ ان کے سامنے آیا کہ جب ان پہ ملینز کے حساب سے جرمانہ ہونے شروع ہو گئے. کھاتے برکت نے اس سلسلے میں 2 کمپنیوں کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا جی ایک کمپنی جو سن 2020 میں رجسٹر ہوئی تھی، اور اس رجسٹر کرنے والوں نے اپنے آپ کو ٹرانسپورٹ میں اور کوریئر سروس فراہم کرنے والی کمپنی کے طور پہ اس نے اپنے آپ کو لکھا. سن 2021 میں اس نے 0 کروڑ ٹرن اوور اس نے رپورٹ کیا. 0 کروڑ مطلب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا جی جو ہم نے سیلریز پے کی تھی وہ 1,11,500 کروڑ انہوں نے سیلری پے کی تھی. جب سویڈش ٹیکس والوں نے دیکھا کہ اس کمپنی نے 1,11,000 کروڑ کی سیلریز جو پے کی ہیں
اور جو ٹیکس ریٹرن انہوں نے شو کیا وہ زیرو شو کیا ہے، تو انہوں نے اس کی جو انویسٹیگیشن شروع کی، تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ اس کمپنی کو 2 بڑے پلیٹ فارم سے، جب میں بڑے پلیٹ فارم کی بات ہے تو اس میں آپ جو 4 بڑی کمپنیاں ہیں، فودورا، بولٹ، وولٹ اور اوبر ایٹس، ان میں سے 2 کمپنیوں کے پلیٹ فارم سے اس کو 17.6 ملین سویڈش کرون کی اس کو آمدنی ہوئی۔ اب 17.6 ملین کرون کی آمدنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی میرے پاس 0 کرون ہے۔ اس نے جو سیلری شو کی ہوئی تھی وہ 1,11,500 کی، جبکہ حقیقتاً وہ جو لوگوں کو سیلریز اس نے دی تھی، جو کہ بلیک میں سیلریز دی تھی، اکاؤنٹ میں لوگوں کو ٹرانسفر کی تھی یا کیش نکالی تھی، وہ تقریباً 11 ملین کرونز کی تھی۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اس نے تقریباً 6.5 ملین کرونز کا اس کو جو پروفٹ آیا، اس 6.5 ملین کرونز کا پروفٹ میں اس نے امپلائز کے ٹیکسز دینے تھے، جو سیلریز دی اس کا ٹیکسز دینے تھے وہ اس نے پے نہیں کیے، جو اس نے ویلیو ایڈڈ ٹیکسز بعد دینا تھا وہ اس نے پے نہیں کیا، جو اس کھاتے برکت کو ٹیکسز دینے تھے وہ نہیں کیے، اور اس نے اپنا انکم ٹیکس ڈکلریشن میں بھی جا کے شو نہیں کیا کہ میرے پاس یہ سارا۔ اور اس کھاتے برکت نے اس کمپنی کو 8.2 ملین کا سویڈش کرون کا انہوں نے اس کو کہا جی کہ آپ اضافی ٹیکس اور فیس ادا کریں گے، اس کا مطلب اس کو یہ جرمانہ کیا انہوں نے کہ آپ 8.2 ملین کا جرمانہ پے کریں گے۔ نہ صرف اس شخص پہ جرمانہ عائد کیا بلکہ جن لوگوں نے اس کمپنی سے تنخواہیں لی تھی، جنہوں نے اس کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا، ان لوگوں پر بھی اس کھاتے برکت نے جرمانے عائد کیے۔ ان کمپنیوں کے جو ساتھ جو کام کرنے والے تھے، جن کو آپ ریویزر بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 30% کمپنیوں کے ساتھ ایک شخص ریویزر تھا، اس لیے اس کھاتے برکت کو شک ہے کہ وہ ریویزر بھی جو ان کمپنی 30% کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ بھی ان کو ٹیکس بچانے میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی اس وقت صورتحال ہے یہاں پہ، اور سویڈن کے اندر پاکستانی خاص طور پہ جو فوڈ ڈلیوری میں کام کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ان کاموں سے بچیں، آج نہیں تو کل یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، شکریہ۔